السلام علیکم عزیز طلباء، بروکفیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے حصہ معروضی کے دوسرے سوال کی طرف چلیں گے، جو کہ ہے شعری اصطلاحات۔ پہلے ہم نے پڑھی تھی ادبی اصطلاحات، یعنی اس میں ہمارے پاس تھا تشبیہ، استعارہ اور تلمیح۔ تو اب ہمارے پاس ہے شعری اصطلاحات۔ شعری اصطلاحات جو ہیں یہ بھی 5 نمبر کی ہیں۔ شعری اصطلاحات غزل اور قصیدے پر لاگو ہوتی ہیں۔ یہ چاروں عربی زبان کے لفظ ہیں اور ان کی ترتیب یوں ہے: نمبر 1 مطلع، نمبر 2 مقطع، نمبر 3 قافیہ، نمبر 4 ردیف۔ اب بنیادی طور پر تو ان کی کوئی نمبرنگ نہیں ہے، لیکن ایک بار امتحان میں MCQ آ چکا کہ قافیہ شعری اصطلاحات میں کس نمبر پر ہے، تو اس لیے ہمیں ایک چھوٹا سا پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ مطلع پہلے نمبر پہ ہے، مقطع دوسرے پہ ہے، قافیہ تیسرے پہ اور ردیف چوتھے پہ ہے۔ جی، سب سے پہلے چلیں گے مطلع کی جانب۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ بعض غزلوں میں 2 یا 3 مطلع ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں پہلا شعر مطلع اول، دوسرا مطلع ثانی اور تیسرا مطلع ثالث کہلاتا ہے۔ اردو غزل میں مطلع کی تعداد 3 تک ہے۔ مطلع کے بعد کا شعر حسن مطلع یا زیب مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کا مقام یا طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں۔ مطلع کا لفظ بھی طلوع سے نکلا ہے، یعنی جس طرح دن کا آغاز ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں سورج طلوع ہو گیا، آغاز ہوا، تو غزل کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے، جس سے غزل کا آغاز ہو رہا ہے۔ غزل مطلع کے بغیر بھی لکھی جاتی ہے، یعنی مطلع غزل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہمارے پاس مثال دیکھیں گے، آپ کی کتاب میں سے ہی ہے، میر تقی میر کی غزل پہلی، جس کو آپ دیکھتے ہیں: جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ یعنی ہمارے پاس اس کی ڈیفینیشن کیا ہے: غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف و مطلع کہلاتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں، تاج وری، نوحہ گری قافیہ ہیں، کا اور کا ردیف ہے، پہلا شعر ہے، غزل کا پہلا شعر ہے، تو یہ مطلع کہلائے گا۔ اب اس کے بعد دوسری غزل دیکھیں: گل کو ہوتا صبا قرار ہے کاش، رہتی کا دن بہار اے کاش۔ قرار بہار اس میں قافیہ ہیں اور اے کاش اس میں ردیف ہے۔ غزل کا پہلا شعر ہے تو یہ مطلع کہلائے گا۔ پھر اسی طرح سے مومن خاں مومن کی غزل ہے: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ ذرا فضا جو ہے یہ قافیہ ہیں، نہیں ہوتا ردیف ہے۔ غزل کا پہلا شعر ہے تو یہ مطلع ہوگا۔ تو ہم نے اس میں دیکھا، جو ڈیفینیشن تھی اس میں تھا کہ بعض غزلوں میں 2 یا 3 مطلع ہوتے ہیں، تو ہمارے نصاب کی یہ غزل جس میں 2 مطلع موجود ہیں، مومن خاں مومن کی دوسری غزل ہے: ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ کسی اور جی قافیہ ہیں، سے ہم ردیف ہے۔ غزل کا پہلا شعر ہے تو مطلع ہو گیا۔ لیکن جب ہم دوسرے شعر کی جانب چلتے ہیں: ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ کسی بے کسی قافیہ ہیں، سے ہم ردیف ہے۔ تو دوسرے شعر کے اندر بھی قافیہ اور ردیف موجود ہے، تو پھر کیا ہوا؟ پہلا شعر مطلع اول بن گیا، دوسرا مطلع ثانی ہو گیا۔ اگر تیسرے شعر کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ اور ردیف موجود ہوتا تو وہ مطلع ثالث ہو جاتا۔ تو اب اسی طرح سے اب دیکھیں گے، اس میں ایک اور سوال جو ہے وہ ہے حسن مطلع، یعنی مطلع کے بعد کا سادہ شعر، چاہے وہ پہلے مطلع کے بعد ہو، چاہے وہ دوسرے مطلع کے بعد ہو، چاہے وہ تیسرے مطلع کے بعد ہو، تو وہ حسن مطلع کہلاتا ہے۔ اب پہلا شعر جو ہے اس میں دونوں میں قافیہ اور ردیف موجود ہے: جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، کل اس میں یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ دونوں میں آپ دیکھیں قافیہ اور ردیف موجود ہے، یہ مطلع ہو گیا۔ جب ہم دوسرا شعر پڑھتے ہیں: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ اب پہلے مصرے کے اندر قافیہ اور ردیف موجود نہیں ہے، یعنی یہ سادہ شعر ہے تو یہ حسن مطلع بن گیا۔ اسی طرح سے دوسری غزل میں دیکھیں: یہ جو 2 آنکھیں مند گئیں میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار ہے کاش۔ اب اس کے بھی پہلے مصرے میں قافیہ اور ردیف موجود نہیں ہے، تو یہ بھی سادہ شعر ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ حسن مطلع یا زیب مطلع ہو گیا۔ اب اسی طرح سے مومن خاں مومن کا پہلی غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں: ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ دوسرے مصرے کے اندر قافیہ اور ردیف موجود، دوسرے شعر کے اندر قافیہ اور ردیف دونوں مصروں میں نہیں ہے۔ پہلا مصرع جو ہے وہ قافیہ ردیف کے بغیر ہے،
تو یہ سادہ شعر کہلائے گا. تو یہ شعر حسن مطلع یا ذیب مطلع ہو گیا. اب اگر ہم دوسرے غزل کی جانب چلیں، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ اس میں مطلع اول بھی ہے اور مطلع ثانی بھی ہے. اب تیسرا شعر اگر ہم اس کا دیکھتے ہیں، ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ اسے ہم. اب تیسرے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود نہیں ہے، صرف ایک مصرے میں ہے، تو یہ سادہ شعر ہے. تو مطلع کے بعد کا شعر حسن مطلع یا ذیب مطلع کہلاتا ہے. تو پھر یہ جو گرین ہائی لائٹڈ ہے یہ حسن مطلع یا ذیب مطلع کہلائے گا. اب ہم مطلع کی کچھ مثالیں دیکھیں گے. مطلع کہتے ہیں نظم کے پہلے شعر کو، غزل کے پہلے شعر کو، نظم کے آخری شعر کو، غزل کے آخری شعر کو. تو ایک بنیادی بات جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ شعری اصطلاحات صرف غزل اور قصیدے پر لاگو ہوتی ہیں، نظم ہم اس میں لے کر نہیں آئیں گے. تو غزل کا پہلا شعر مطلع کہلائے گا، یعنی بی آپشن درست ہے. یہ شعر غزل میں کیا ہے؟ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا. ہمارے نصاب کا شعر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ پہلا شعر ہے، یہ مطلع ہے. لیکن اگر یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہوا تو پھر ہمیں یہ کیسے دیکھنا ہے کہ یہ شعر کیا ہے؟ ہم نے اس شعر کی پہچان کرنی ہے کہ کیا اس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہے. اگر قافیہ اور ردیف اس کے دونوں مصروں میں موجود ہوگا تو وہ ہمارا مطلع بن جائے گا. مطلع کے دونوں مصرے ہوتے ہیں ہم قافیہ اور ہم ردیف، لیکن جب ہم ردیف پڑھیں گے تو ہمارے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ ردیف لازمی نہیں ہوتی، تو قافیہ جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے. تو مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. حسن مطلع آتا ہے اصل مطلع کے بعد. ٹھیک ہے. غزل کا دوسرا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں کہلاتا ہے مطلع ثانی. مطلع کے لغوی معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ. جی، دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں مطلع کے. شعری اصطلاح کہلاتی ہے، یعنی ان چاروں میں سے کون سا آپشن جو ہے، کون سا معروضی جو ہے وہ شعری اصطلاح ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ مطلع شعری اصطلاح میں شامل ہے. مطلع کا مصرع ہے، کیونکہ یہ جو مصرے دیے گئے ہمارے نصاب میں سے دیے گئے، تو ہمیں پتہ ہے کہ تیسرا جو آپشن ہے، جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس میں یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا، تو یہ مطلع ہے. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبلے بیتاب گفتگو کرتے. شعر اسلام میں سے کیا کہیں گے؟ اب روبرو گفتگو قافیہ ہیں، کرتے کرتے ردیف ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ مطلع کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہوتا ہے، تو یہ مطلع ہے. مطلع پہلا شعر ہوتا ہے غزل اور قصیدے کا. مطلع غزل کا تشبیب ہوتا ہے. کچھ جگہوں پر نقیب لکھا گیا ہے، لیکن اگر ہم لغت کو اٹھاتے ہیں تو اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جب شاعر عاشقانہ مضامین کا آغاز سے غزل کا آغاز کرتا ہے تو وہ تشبیب کہلاتا ہے. تو نقیب نہیں درست ہوگا، یہ تشبیب ہوگا درست. مطلع کس زبان کا لفظ ہے؟ تو میں پہلے بھی ذکر کر چکا، ہمارے نصاب میں 7 چیزیں ہیں: مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، تشبیہ، استعارہ اور تلمیح. یہ 7 عربی زبان کے لفظ ہیں. تو مطلع عربی زبان کا لفظ ہے. بلاتا لاکھوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں. یہ شعر بھی ہمارے نصاب کا ہی ہے، لیکن اگر ہم اس کو نصاب سے ہٹ کر بھی دیکھیں تو اس میں برابر اور کیوں کر قافیہ ہیں، یاد آتے ہیں ردیف ہے. تو یہ مطلع ہو گیا. غزل کا ڈیش مطلع کہلاتا ہے پہلا شعر. مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے. یہ شعر کیا ہے؟ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں اس میں رسم جفا کامیاب اور خواب. کامیاب اور خواب قافیہ ہیں، دیکھیے کب تک رہے ردیف ہے. تو یہ شعر مطلع ہے. مطلع کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ غزل کا پہلا شعر. غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہو تو اسے مطلع کہتے ہیں. افق پر چاند اور سورج نکلنے کی جگہ کو مطلع کہتے ہیں. حسن مطلع کی تعداد 1 ہے. مطلع کے دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے. غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں کہلاتا ہے مطلع. مطلع آتا ہے قصیدہ اور غزل میں. اگر غزل میں تیسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو وہ مطلع، یعنی پہلا شعر ایسا ہوگا تو مطلع اول، دوسرا مطلع ثانی اور تیسرا مطلع ثالث. مطلع ہوتا ہے غزل میں
اگر کسی غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ نہ ہوں تو وہ کیا کہلائے گا؟ غزل کا پہلا شعر۔ غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں مطلع۔ مطلع میں دونوں مصروں کے ہم قافیہ ہونے کے علاوہ کیا شرط ہے؟ غزل کا پہلا شعر ہونا چاہیے، گل کو ہوتا صبا قرار ہے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار ہے کاش۔ شعر غزل میں کیا ہوتا ہے؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ مطلع ہے۔ اس کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ کے ہیں مطلع کے۔ مطلع کی تعریف یہ ہے کہ شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مطلع ہے۔ مطلع کے دونوں مصرے لازماً ہم قافیہ ہوتے ہیں، ہم ردیف ہونا لازمی نہیں ہے بیٹا۔ طلوع ہونے کا مقام لغوی معنی ہے مطلع کے۔ اصطلاح میں کون سا شعر مطلع ہوتا ہے؟ پہلا۔ غزل اور قصیدے میں کس کا ہونا ضروری ہے؟ تو بیٹا اس میں سے کوئی آپشن بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جب ہم قافیہ پڑھیں گے تو اس میں ہمارے پاس درست آپشن آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چاروں چیزیں غزل اور قصیدے میں لازمی نہیں ہیں۔ اگر غزل میں دوسرا شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو تو اسے کہتے ہیں مطلع ثانی۔ جی عزیز طلباء، تو آج کی گفتگو یہیں تک۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مقطع کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔